وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب امتحانات کا جو ایک پلان تھا وہ اناؤنس کیا گیا تھا، آج اتفاق رائے سے تمام ارکان کا یہ موقف تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امتحانات جلد بازی میں نہیں کروانے چاہیے، اور امتحانات کروانے سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو 60% سلیبس ہم نے طے کیا ہے وہ بچوں کو بہتر انداز میں پڑھایا جائے اور اس کے بعد ان کے امتحانات لیے جائیں، چاہے ہمیں امتحانات میں کچھ تاخیر ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے برس بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا گیا، تو ہمیں یہ کچھ نہیں پتہ کہ جو بچے اگلی جماعتوں میں گئے ہیں ان کا اس وقت تعلیم کے ساتھ کتنا تعلق جڑا ہوا ہے، اور اگر امتحانات لیے جاتے ہیں تو ان کے نتائج کیا آئیں گے۔ یہ بات پہلے سے طے ہے، پورے ملک میں طے ہے کہ اس برس کسی بھی صورت میں بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایگزامس ہر حال میں ہوں گے، چاہے ہمیں کچھ مہینے آگے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس پورے جو شیڈیول ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی جو ہم نے پہلے بنائی تھی، جس نے ایک پچھلا پلان بنایا تھا، اس کمیٹی کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں سیکرٹری اسکولز، سیکرٹری کالجز اور سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ شامل ہیں۔ اس کمیٹی میں تمام تعلیمی اداروں کے جو بورڈز ہیں، تعلیمی بورڈ جو ہیں، ان کے چیئرمین شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس کمیٹی کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو مزید ارکان کو کوآپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کمیٹی نے ہمیں ایک ہفتے کے اندر یہ پورا جو تعلیمی ایک پلان ہے پورے سال کا وہ بنا کے دینا ہے، بلکہ اس سال کا بھی بنانا ہے اور اگلے سال کا بھی بنانا ہے، یعنی جو 20-21 ہے وہ بھی ہوگا اور 21-22 جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے اندر چھٹیاں کتنی ہونی ہیں، کتنے دن بچوں کو پڑھایا جانا ہے، امتحانات کب ہونے ہیں، اور نتائج کا جو اعلان ہے وہ کب کرنا ہے۔ پھر اس میں بیچ میں یونیورسٹیز کے داخلے آتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوں گے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہونے ہیں ان کو کس طرح سے ہمیں کتنا آگے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنانے کا ٹاسک ہم نے اس کمیٹی کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی میٹنگ جو ہم نے رکھی ہے وہ 30 جنوری کو ہے، تاکہ 1 فروری کو جب تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز اور کالج سارے کھل جائیں تو اس سے پہلے ہم اپنا ایک پلان جو ہے وہ اناؤنس کر دیں۔ تو یہ ہم نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پہلے سے طے تھی کہ تعلیمی اداروں میں 50% طالب علم آئیں گے، یعنی اگر کسی جماعت میں 50 بچے پڑھتے ہیں تو ایک دن میں 25 بچے وہاں آئیں گے اور اگلے دن 25 بچے آئیں گے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک بچے کو ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ اسکول آنا پڑے گا یا کالج آنا پڑے گا، یا جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں تمام جماعتوں میں یہ طریقہ کار طے کہ یہ پہلے سے تھا، اس کو دوبارہ ہم نے کہا ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے ہم۔ جو SOPs ہم نے پہلے سے طے کی ہوئی ہیں، جو ایک بہت کمپریہنسو SOPs اسی اسٹیئرنگ کمیٹی نے منظور کی تھی، وہ ہم پہلے جاری کر چکے ہیں۔ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور سب کو تاکید کی گئی ہے، سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کو، کہ وہ یہ کریں۔ جب پچھلی مرتبہ تعلیمی ادارے کھولے گئے تھے تو تمام تعلیمی اداروں میں کووڈ کے ٹیسٹ کروانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ وہ سلسلہ اب دوبارہ، چونکہ اس وقت تو صرف بہت کم جماعتیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن 1 فروری سے تمام تعلیمی ادارے کھلیں گے، تو ان تعلیمی اداروں میں کووڈ کے جو ٹیسٹ ہونے ہیں اس کی بھی رفتار کو مزید بڑھایا جائے گا، اور وہ ریگولر ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکولز کی مشکلات ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کہہ چکا ہوں، میڈیا کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اسلام آباد کے ساتھ، اس میں بھی یہ بات میں نے کہی ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکولز، خاص طور پہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کی مدد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایک اسکیم اناؤنس کرے۔ جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں مختلف جو انڈسٹریز تھیں اس کے لیے پیکیج اناؤنس کیا تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک سے لون کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، اور بڑا نامنل سا اس کے اوپر مارک اپ تھا۔
اسی طرح جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی مارک اپ ہوتا ہے نامنل 1 یا 2% تو وہ مارک اپ جو ہے وہ وفاقی حکومت پے کرے اور چھوٹے اسکولز کو وہ لون جو ہیں دیے جائیں تاکہ اپنے اسکولز کو وہ چلا سکیں اور کنٹینیو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تفصیل بتائی کہ جو ڈسٹینس لرننگ ہے یا جو آن لائن لرننگ ہے یا جو مختلف ہم نے میتھڈز اڈاپٹ کیے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اس سے کمیٹی کو جو ہے آگاہ کیا گیا، لیکن بنیادی طور پر جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ سرکاری اسکولوں کا تو ہم سینسس کرواتے ہیں، اینول سینسس ہوتا ہے ان کا، ایک رپورٹ بنتی ہے کہ کتنے سرکاری اسکول ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولز کا ایسا کوئی سینسس نہیں ہو رہا، وہ ہم نے اب شروع کیا ہے، اور پرائیویٹ اسکولز کے جو نمائندے تھے ان سے ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام ممبران کو اس بات سے آگاہ کریں۔ یہ کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکس کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ صوبے میں کتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور ان پرائیویٹ اسکولز میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تاکہ جو ایک فگر ہمیشہ آتی ہے کہ اسکول سے باہر آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں وہ اتنے ہیں سندھ کے اندر، کوئی اتھینٹک ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب تک پرائیویٹ اسکولز کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اس وقت تک یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکیں گے کہ صوبہ سندھ میں کتنے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ بہتر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے یہ سینسس کا عمل ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے پرائیویٹ اسکول سے یہ کہا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جس پر ہم نے بات کی ہے، کوئی سوالات ہو تو اس کے لیے۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امتحانات والا معاملہ ہے وہ ابھی تک یعنی مبہم ہے نا، یعنی کوئی نئی تاریخ، ایک تو یہ طے ہو گیا، آپ نے بتایا کہ امتحانات ہر صورت میں آگے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو 7 سلیبس آپ نے دیا ہے اس کو کس طرح ممکن کریں گے، کیونکہ کرونا کے بارے میں وفاقی سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے، سیاسی بیانات میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے نہ کریں کرونا بڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ ایجوکیشن کے معاملات میں بیٹھتے ہیں تو ان کا موقف دوسرا ہوتا ہے۔ یہ دوہرا موقف جو ہے یہ کیسے چلے گا؟ نہیں دیکھیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، جو خاص طور پر مشترکہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہیلتھ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایجوکیشن کے بھی ہوتے ہیں، تو ہیلتھ والوں کا موقف ہمیشہ مختلف ہوتا ہے ایجوکیشن سے، تو وہ ان کا حق ہے، ان کے پاس اپنی ڈیٹا ہوتی ہے، اس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ایگزامس کی تاریخ مبہم نہیں ہے، ایگزامس کی جو تاریخ ہے، جو بورڈ کے ایگزامس تھے وہ مئی کے آخر میں یا جون کے آغاز میں ہونے تھے، لیکن چونکہ بیچ میں 2 مہینے تک یہ تعلیمی ادارے پھر بند رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے سلیبس کو کم کیا، لیکن اگر سلیبس کم کرنے کے باوجود بھی ہم وہ سلیبس نہیں پڑھا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی بچوں کے ساتھ بھی، اور اس حالت میں امتحان لینا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو کنڈینس سلیبس ہے اس کو مکمل طور پر بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر امتحانات ہمیں مئی کے آخر اور جون کے شروع سے مزید تھوڑا سا آگے کرنے پڑتے ہیں تو ہم وہ آگے کر لیں، تاکہ بچے جو خاص طور پہ بورڈز کے ایگزامس دیتے ہیں ان کے بورڈز کے امتحانات میں ان کی تعلیم جو ہے اس کا معیار ہمارے پاس جانچنے کا کوئی اچھا طریقہ موجود ہو۔ لہٰذا اس پر اتفاق ہے، پوری کمیٹی کا اتفاق تھا کہ امتحانات اگر آگے کرنے پڑیں تو ہمیں 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہم آگے کر لیں، لیکن بچوں کی تیاری پوری کروائیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت فعال اور رہے، بنیادی طور پہ مزدور لیڈر ہیں، آپ کو وراثت میں ملی، والد بھی مزدور لیڈر، یہ چیزیں آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایڈ ہاک ادب پہ چل رہا ہے، ڈائریکٹر اسکول کئی ماہ سے پرمنٹ نہیں ہے، ایکٹنگ کراچی جیسے شہر کا، ڈی جی کالج 1 سال سے ایڈ ہاک چل رہا ہے، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن بنیادی طور پہ چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اتنی اہم پوسٹیں، آپ کی مصروفیات اتنی ہیں، لوگ آتے ہیں، وسائل، آپ نے وہ جو پہلے جو تھے آپ کے ڈائریکٹر سیکرٹری کالج کو تو بیٹھا ہی نہیں کرتے تھے، تو تھوڑا سا اس پر توجہ دیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے، ایڈھاکزم کا خاتمہ ہو سکے، اس پہ رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، جتنا آپ کو احساس ہے کہ تعلیمی ادارے میں بہتری آنی چاہیے، مجھے کم از کم اس سے زیادہ نہیں، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، بطور وزیر میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات تو بالکل نہیں آنی چاہیے کہ ہم انٹینشنلی کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ہم یہ چاہتے ہوں کہ نظام تعلیم بہتر نہ ہو اور خرابی رہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہیں، ہم جس کو بھگت رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں،
آفیسرز کئی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ آنا نہیں چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں جن کو ہم لینا نہیں چاہتے ہیں، تو بہت سارے مسائل و مشکلات ہوتی ہیں اور یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو آئیڈیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں تو جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے آفیسر جتنے دستیاب ہوں صوبے میں ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لگاؤں، لیکن بہرحال اب کسی کو زبردستی آپ نہیں لگا سکتے، لیکن کوشش میری جاری رہتی ہے اور میں اس بات کو ثابت بھی کروں گا کہ کئی اچھے لوگوں کو میں ڈپارٹمنٹ میں لے کر آیا ہوں اور آئندہ بھی لاؤں گا۔ جنرل صاحب، جو فیسوں کا ایشو تھا اس میں پہلے جیسے 20% کچھ کمی کی تھی، اس پہ کنفیوژن ہے، لوگ اب بھی جو ہے اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر درخواستیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس کو کلیئر کر لیجیے گا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے تھا، تاکہ لوگ، اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ ان کو بھی تو فیسیں چاہیے، انہوں نے بھی تو تنخواہیں دینی ہے، تو یہ دیکھیں اس میں ہماری طرف سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جو فیسوں میں ڈیڈکشن تھی 20% کی، اس کی بنیادی وجہ لاک ڈاؤن تھا، کہ جب لاک ڈاؤن تھا لوگوں کا روزگار اس سے متاثر ہوا تھا اور گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کو فیس کی ادائیگی میں مشکل ہوگی، اس لیے 20% کی رعایت دی گئی۔ لیکن جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، تمام کاروبار زندگی نارمل ہو گیا، لوگ نوکریوں پہ جانے لگے، تنخواہیں لینے لگے، تو وہ 20% کی جو رعایت تھی وہ ختم کر دی گئی، اس لیے کہ اس کا جو بنیادی جواز تھا وہ جواز ختم ہو گیا تھا۔ تو اس میں ہم نے نوٹیفائی کر دیا تھا، جب تک وہ دستیاب تھا لوگوں کو وہ بھی ہم نے بتایا تھا، اور جب ختم ہوا ہم نے وہ بھی بتایا۔ اب اس کے بعد ہے نہیں، لیکن ایک چیز ہم نے ضرور کہی تھی کہ جتنے عرصے کے لیے 20% کی رعایت دستیاب تھی، اگر کسی اسکول نے نہیں دی تو وہ اس کو دینے کا پابند ہے۔ وہ ہم یقینی بنائیں گے، اگر کسی نے ہم سے کمپلینٹ کی ہے، کسی نے شکایت کی ہے کسی اسکول کی، تو ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ 20% کی رعایت دلائیں، لیکن فی الوقت لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ 20% کی رعایت دستیاب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، وہ چلتے رہیں، وہ قائم و دائم رہیں۔ یہ صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اسکولز بند ہو جائیں اور ہم چھوڑ دیں۔ اسکولز کا بند ہونا بھی مناسب بات نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم سے اگر اسکول نکل جاتے ہیں تو ہمارے صوبے کے وہ بچے جو بند ہونے والے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم متاثر ہوگی۔ سید بھائی، ایک سوال آخری کہ آپ کی پارٹی کا بھی مشہور ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین ریسٹور ہونی چاہیے۔ اچھا، 12 سال سے آپ لوگ مسلسل برس اقتدار میں، اور آپ تو خود بیسکلی مزدور لیڈر، طلبہ لیڈر رہے ہیں، تو کیا رکاوٹیں، کون سے عناصر ہیں جو اسٹوڈنٹس یونین بحال نہیں ہونے دیتے تمام تر کوششوں کے باوجود؟ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، اور سندھ اسمبلی نے اس پہ ایک قرارداد بھی منظور کی ہے۔ ہماری پارٹی لیڈرشپ کا بھی یہ واضح موقف ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز کو ریسٹور ہونا چاہیے، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اس میں ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس وقت جب یہ ہم کر رہے تھے سارا کام اسمبلی میں، تو ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے صوبے میں جو کام کر رہی ہیں ان کو ہم اعتماد میں لیں، اور ان سے یقین دہانی لیں کہ جو اسٹوڈنٹس یونین جب بحال ہو جائیں تو ہم پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، تاکہ جن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ وجوہات دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہو جائیں، لیکن بحال ہونے کے بعد پھر وہی چیزیں ان کے اوپر آنا شروع ہوں، اور وہ لوگ جو مخالف ہیں ان کے پاس ایسے دلائل ہوں کہ جی ان کو دوبارہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بحال ہوں، لیکن اس انداز میں ہو تاکہ یہ کنٹینیو کر سکیں۔ تھینک یو۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔